شروع جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام پریس کے دوستوں کا بہت شکریہ کہ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک جو پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ پنجاب حکومت اور کاشتکار پنجاب کا، کسان پنجاب کا، اس کے اندر کوئی فرق ہے یا کسان کو پنجاب حکومت بالواسطہ کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. پنجاب کے اندر جو کسان ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. کسان ہماری فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے، اور ان مشکل وقتوں میں چاہے اب ہوں چاہے اس سے پہلے ہوں، پنجاب حکومت نے اور بالخصوص محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کبھی بھی پنجاب کے کاشتکار کو، کسان کو اکیلا نہیں چھوڑا. پچھلا عرصہ ایک سال کے اندر جب سے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا قلمدان سنبھالا، تو جس طریقے سے پنجاب کے باقی سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اسی طرح زراعت کے سیکٹر کے اندر پہلی مرتبہ ایک ٹرانسفارمیشن کا پلان بنا. ایسا پلان بنا جس کے اندر 72 ارب روپے کی فنڈنگ دی گئی، جس کا حجم 400 ارب روپے کے قریب، اور اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. اگر آپ پچھلے 5 سال کا ادوار دیکھیں جس کے اندر پنجاب کے اوپر ایک وسیم اکرم پلس مسلط تھا، ان کا ریکارڈ دیکھیں، ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں زراعت کے لیے، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک سال کی محنت دیکھیں زراعت کے لیے، تو 19-20 نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. پنجاب کے کاشتکار کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے میکنائزیشن پہ کام ہوا. پنجاب کے کسان کو جدت دینے کے لیے ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم پہ کام ہوا. پنجاب کے کاشتکار کی اوسطیں بڑھانے کے لیے ایسا کاشتکار، ایسا کسان جو زمین سے سونا اگلتا ہے، جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو رزق اور اناج فراہم کرتا ہے، جو شہروں میں رہنے والوں کو روٹی اور آٹا پرووائڈ کرتا ہے، اس کاشتکار کی بہتری کے لیے، جدت لانے کے لیے جو پیکج سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک سال کے اندر دیا، جس کے اندر کسان کارڈ، جس کے اوپر 16 لاکھ لوگوں نے درخواستیں دی، اور 16 لاکھ میں سے 6.5 لاکھ لوگوں کو کسان کارڈ ملا. کسان کارڈ کی مد میں، بیج کی اور فرٹیلائزر کی مد میں کاشتکاروں نے، کسانوں نے 52 بلین روپیز کی سپینڈنگ کی. 52 بلین کے اندر 85% پیسہ فرٹیلائزرز پہ خرچ ہوا، ڈی اے پی پہ خرچ ہوا، یوریا پہ خرچ ہوا. انڈیپینڈنٹ میڈیا چینلز نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ پچھلی جو گندم کی فصل ہے جو اب ہارویسٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر 60% یوریا کا اوور آل استعمال ہوا ہے. آپ یاد کریں پچھلے 2024 کی گندم کا فصل کا پیریڈ، 2023، 2022، 2021، 2020 کا پیریڈ آپ یاد کریں تو فرٹیلائزر ڈی اے پی کی قیمت کیا تھی، یوریا کی قیمت کیا تھی، اس کی فراہمی کس حد تک تھی. یہ جب 25 کی گندم تھی تو اس کے اندر ڈی اے پی کی بوری کے پیچھے کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کے اوپر پہلی مرتبہ کام کیا. نہ صرف وافر فراہمی بلکہ ایم آر پی کے بلو ریٹ پہ ڈی اے پی ملی 12,000 روپے کی، ایم آر پی کے بلو ریٹ پر یوریا کی کھاد ملی 6,500 روپے کی مد میں، اور اس طریقے سے کاسٹ آف پروڈکشن کو پہلی مرتبہ کم کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ پروگرام، وہ جو کاشتکاروں کے بچے ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھ کر گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کو انٹرنشپ کا موقع دیا. 8,000 کاشتکاروں کو سولر پینلز دیے. اس کی پرائسز میں ایشو آئے جس کو بہت سارے لوگوں نے ہائی لائٹ اور کرٹیسائز کیا، لیکن ان کو بھی ریویو کر کے سستا کیا، اور ان کے لیے بھی بہتر سے بہتر اسکیم بنائی جا رہی ہے. ایک سال کے عرصے کے اندر 10,500 ٹریکٹر، 1,000 ٹریکٹر گورنمنٹ نے ویٹ پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے گندم کے کاشتکار کو مفت فراہم کیا، اور 9,500 ٹریکٹر 10 لاکھ کی سبسڈی پر فراہم کیا. لائف سٹاک کارڈ
ایگری مال سروسز جو کہ پنجاب میں 4 اور اگلے سال انشاءاللہ آنے والے ادوار میں 10 بننے جا رہے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے رینٹل سروسز بھی ملے, ایک چھت کے نیچے پیسٹیسائیڈ بھی ملے, ایک چھت کے نیچے سیڈ بھی ملے. میرا سوال یہ ہے کہ کون سی حکومت, پاکستان کے کس صوبے کی حکومت نے اپنے کاشتکار اور کسان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائی؟ کسی جگہ آپ کو ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کرنے کی باقاعدہ پالیسی نظر نہیں آئے گی. اسے ایک سال کا کمپیریزن کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی صوبے کے ساتھ. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاسکو ڈپارٹمنٹ گندم کی پروکیورمنٹ کرتا تھا, لیکن آئی ایم ایف کا جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, جس ایگریمنٹ کو پنجاب کے ہر صوبے کی لیڈرشپ نے انڈورس کیا, صرف پنجاب نے انڈورس نہیں کیا, سندھ کی لیڈرشپ نے انڈورس کیا, کے پی کے کی لیڈرشپ نے انڈورس کیا, بلوچستان کی لیڈرشپ نے انڈورس کیا, اور سندھ کے اندر سب سے پہلے ہارویسٹ شروع ہوئی. سندھ کے اندر آج تک 90% ہارویسٹ ہو چکی ہے. میرا سوال یہ ہے سندھ کے ان تمام لیڈروں سے کہ کیا اس 90% ہارویسٹ کے لیے ایک دانہ بھی حکومت سندھ نے خریدا؟ کیا 1 روپے کی بھی سپورٹ پرائس, انڈیکیٹو پرائس, کسی قیمت کی اناؤنسمنٹ کی نہیں کی؟ ان کو میدان اگر ملتا ہے سندھ میں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. سندھ میں انہوں نے ایک بڑا ایشو ہائی لائٹ کر دیا کنالز کا, اور سب کو کنالز کے پیچھے لگا کے گندم کے ایشو کو چھپا لیا. کیا سندھ میں کسان نہیں بستے؟ کیا سندھ میں کسانوں نے گندم نہیں لگائی؟ حالت یہ ہے کہ آج پنجاب کا آڑتی سندھ میں جا کے خریداری کر رہا ہے, کیونکہ سندھ کے اندر گندم کی قیمت پنجاب سے بھی کم داموں بک رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کے پی کے جو بیٹھ کے ٹاک شوز پہ پنجاب حکومت کی پالیسیز پہ انگلی اٹھاتے ہیں, سندھ کی لیڈرشپ پنجاب کی لیڈرشپ پہ اور پالیسیز پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ تو بتائیں کہ کیا سندھ میں بسنے والے لوگ, کے پی کے میں بسنے والے کسان نہیں ہیں؟ صرف کسان پنجاب میں پائے جاتے ہیں. ہمارے لیے کسان ہماری آنکھوں کا سر کا تاج ہیں, اور ہم ان کو کسی وقت اکیلا نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے. لیکن پنجاب حکومت نے کیا کیا؟ پنجاب حکومت نے اگر اس معاہدے کے تحت پابندی تھی تو پنجاب حکومت نے سوچا کہ میں نے اپنے کسان اور کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑنا. میں انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز, جن سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہر صوبے کی حکومت لاچار اور مایوس نظر آتی ہے, مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر اگر پروکیورمنٹ نہیں ہوئی, اگر سپورٹ پرائس نہیں نکلی, تو کیا آپ نے کوئی ویٹ پالیسی نکالی؟ کیا آپ نے کوئی ایسی پالیسی نکالی جس کے اندر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کیا ہو کہ وہ ریپلیس کرے آپ کے فوڈ ڈپارٹمنٹس کو؟ کیا کے پی کے اندر کوئی ایسی پالیسی نکلی؟ صرف گندم ایک ایسا ایشو انہوں نے بنایا ہے جس پہ آ کے یہ پنجاب میں سیاست کرتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں اور کس بات پہ سیاست ہوگی؟ اس بات پہ سیاست ہوگی کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس بن رہی ہے, اس بات پہ سیاست ہوگی کہ 72 ارب روپے کا کسان پیکج دے دیا ہے, اس بات پہ سیاست ہوگی کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں ادویات فراہم ہو رہی ہیں, لوگوں کی دہلیزوں تک کینسر کی دوائیاں پہنچ رہی ہیں, اس بات پہ سیاست ہوگی کہ پنجاب کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں. اگر ہم ان کی ایک ایک پالیسی اور جو حالات سندھ اور کے پی کے اندر ہیں, اگر ہم ان کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کریں تو یہ پریس کانفرنس 1-آدھے گھنٹے کی نہیں بلکہ 2-4 دن کی بن جائے گی. لیکن ہمارا کام کرٹیسائز کر کر اپنی کارکردگی کو چھپانا نہیں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جب کام ہوتا ہے آوازیں وہاں سے نکلتی ہیں. پنجاب حکومت ڈیلیور کر رہی ہے, ان کے پاس اور کوئی جگہ بچی نہیں سوائے گندم کے پالیسی کو کرٹیسائز کرنے کے. پنجاب حکومت نے اگر معاہدے کے تحت گندم نہیں خریدی تو ہم چپ نہیں بیٹھے. ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاسکو کے باہر نکلنے سے ہم لاچار ہو کر اپنی مایوسی اور لاچاری ہم نے شو نہیں کی. ہم معاہدے کے پیچھے چھپنا نہیں چاہ رہے.
ہم نے ایک پالیسی نکالی. وہ کیا پالیسی ہے؟ وہ پالیسی ہے کہ ڈی ریگولرائز ہو ویٹ کی مارکیٹ, آٹے کی مارکیٹ, فری موومنٹ ہو پنجاب سے کسی اور صوبے میں گندم اور آٹا. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کی فلور مل ایسوسیشنز, گرین ایسوسیشنز کو سٹرینتھن کیا. ان کو ہم نے کہا کہ آپ کے ہم لون دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور گندم اٹھائیں. اور یہاں بھی بات نہیں رکی, ہم نے وہ چیز کی بائنڈنگ باقاعدہ کیبنٹ سے اپروول کرا کر ہم فلور ملز کو اور گرین ایسوسیشنز کو بائنڈ کر رہے ہیں لیگلی کہ آپ اپنے سٹاک کا 25% مینٹین کریں گے تاکہ آپ خریدیں. اور اس چیز کو صرف محکمہ زراعت مانیٹر نہیں کر رہا, اس چیز کو محکمہ پرائس کنٹرول کموڈٹی ڈپارٹمنٹ مانیٹر نہیں کر رہا, اس چیز کو چیف منسٹر پنجاب روزانہ خود اپنی سپرویژن میں اور مانیٹرنگ کر رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دل کے اندر کس حد تک درد ہے اور کیا ویژن ہے پنجاب کے کسان کو امپاور کرنے کے لیے. ہم نے EWR کا میکنزم سوچا. EWR کیا ہے؟ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ. الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کے ذریعے پنجاب کے اندر کاشتکار اپنی گندم 4 مہینے کے لیے مفت سٹور کر سکتا ہے, اور جب قیمت اچھے داموں پہ ہو تو اس کو جا کر بیچ سکتا ہے. EWR کے ذریعے کسان اگر فوری پیسہ چاہتا ہے تو اس چٹ کو لے کے کسی بھی بینک پہ جا کے پیسہ لے, استعمال کرے, پیسہ واپس کرے اور گندم اس کی, پیسہ نہیں واپس کرے تو گندم اپنی ایڈجسٹ کرا دے یا بیچ دے. سو ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا سٹرینتھن اور امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاسکو کی کمی محسوس نہ ہو, پروکیورمنٹ کا سلسلہ جاری و ساری رہے اور ہم اس سے پروکیورمنٹ زیادہ کریں تاکہ پرائس سٹیبل ہو. اگر فلور ملز, گرین ایسوسیشنز, EWR, GB گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ اپروچ کیا ہے ویٹ کے لیے, AJK گورنمنٹ نے ہمیں اپروچ کیا ہے ویٹ کے لیے, اگر ہر جگہ سے گندم کی پروکیورمنٹ اور خریداری کا سلسلہ شروع ہوگا تو آٹومیٹکلی پرائس سٹیبل ہوگی. جتنا زیادہ گندم پروکیور کریں گے اتنا آٹا گرائنڈ ہوگا, آٹے کی قیمت بھی برقرار رہے گی. سو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج صبح بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے میٹنگ لی اور اس کی خود سپرویژن اور مانیٹرنگ کی. ایڈمنسٹریشن کو پابند کیا کہ اس کو ضلعی لیول پر ڈیل کیا جائے فلور ملز کے ساتھ تاکہ فوری طور پر پروکیورمنٹ کا سلسلہ شروع ہو. اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کل ایگریکلچر کمیشن کے ساتھ ویٹ کے اوپر میٹنگ کرنے جا رہا ہے تاکہ کاشتکاروں کو ہم مسلسل آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں. ہماری ایک ایک پالیسی, چاہے وہ میکنائزیشن کی ہو, ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کی ہو, سیڈ کی ہو, ہم فارمر کا فیڈ بیک لیے بغیر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے. سو میں یہ بار بار اپنی اینڈ پہ یہ بات ضرور کروں گا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو کسی اور چیز پر کریں, ہمارے کسان کے نام پر سیاست نہ کریں. اور اگر پنجاب حکومت پر آپ نے انگلی اٹھانی ہے تو سب سے پہلے اپنے گریبان پر جھانک کے دیکھیں کہ اپنی حکومتوں نے کیا حال کیا ہوا ہے آپ کے صوبوں میں رہنے والے عوام کا, کسانوں کا. تو انشاءاللہ تعالی پنجاب حکومت کوشاں ہے کہ مارکیٹ کو سٹیبل کیا جائے اور فارمر کی اس پریشانی کو فی الفور دور کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے زمین خریداری کیوں ڈیٹ کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں اپنی ٹاک کے اندر بھی میں نے یہ چیز مینشن کی کہ IMF کا معاہدہ پنجاب کے چاروں صوبوں کی لیڈرشپ نے انڈورس کیا ہے, لیکن ہم اس معاہدے کی انڈورسمنٹ کے بعد اس معاہدے کے پیچھے چپ نہیں رہنا چاہتے, اور نہ ہی ہم کسی اور صوبے کی طرف انگلی اٹھانا چاہتے. ہم مجبور ہوئے ہیں کہ جب ان کے صوبوں میں کیا حالات چل رہے ہیں اور وہ سیاست پنجاب میں آ کے کرتے ہیں, یہ ہپوکریسی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ سندھ کے اندر آپ کسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور پنجاب میں آ کے آپ
पंजाब में आकर आप सियासत कर रहे हैं गंदम के ऊपर, केपीके में आप किसानों के साथ क्या कर रहे हैं और पंजाब में आकर आप सियासत कर रहे हैं। तो हम उसी वीट प्रोक्योरमेंट को इंश्योर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी निकाली और उस पॉलिसी में आबियाना की छूट दी, फिक्स टैक्स की छूट दी। फेडरल गवर्नमेंट को सीएम की तरफ से लेटर लिखा गया कि वीट और वीट के बाय प्रोडक्ट्स को बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाए ताकि वीट का रेट मजीद स्टेबल हो। अच्छा सर, क्या वजह है कि हर साल ये शुगर मिल्स वाले हैं, इनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट करते हैं, 120 रुपये बिल चीनी होती है और जम कर 170 रुपये चली जाती है, लेकिन जब ये किसान की बात है तो उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते, इसकी क्या वजह? देखिए, मैं शुगर मिल के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मेरा वो डोमेन नहीं है। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूं, मेरा काम है पाकिस्तान पंजाब के काश्तकार और किसान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, उनके मामलात को हल करना। अगर आप गंदम की फसल पे प्राइस का अगर इशू है तो, और जितनी क्रॉप्स गुजरी हैं, आपकी शुगर केन की क्रॉप गुजरी है, तो ये पंजाब हुकूमत को क्रेडिट मिलना चाहिए कि शुगर केन की प्राइस पूरे पंजाब के अंदर 400 से ड्रॉप नहीं की। एवरेज प्राइस जब प्राइस कंट्रोल कमोडिटी डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट की शुगर केन के सीजन की तो 450 रुपया बनी। सो मतलब कि 500 पे भी खरीद हुई, 425 पे भी खरीद हुई, 525 पे भी खरीद हुई। तो राइस की फसल इसी तरह, ये कनोला और राया की फसल इसी तरह, आलू की फसल, चावल की फसल में हर जगह पंजाब हुकूमत ने फार्मर को फैसिलिटेट करके हर फसल का रेट दिलवाया है। लेकिन इस वीट स्पेसिफिक के अंदर आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि ये बात, जो कायदा कानून मेरे सूबे पे लागू है वही कायदा कानून बाकी सूबों पे भी लागू है। तो मैंने उस कायदे कानून के अंदर रह के अपने काश्तकार को फैसिलिटेट करना। उन्होंने कहा कि जो हमारा किसान है वो होने दामों जो है वो गंदम फरोख्त करने पर पूरा आइंदा आने वाले साल में कह रहे हैं कि किसानों को मैं कहूँगा कि वो गंदम ना पाए, अपनी रोटी रोजगार लें। क्या फूड सिक्योरिटी का इशू लाभ हो सकता है, इस बारे में कुछ बता दें। और कोई गंदम की हमारे से कोई क्लियर पैकेज का कोई ऐलान करने जा रहे हैं हम? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि सबसे पहले ये बात यहाँ से शुरू हुई कि कहा जाता था कि जी गंदम, पिछले साल के गंदम नहीं लगेगी। गंदम अपने टारगेट के हिसाब से 1,65,00,000 एकड़ का महकमा ज़राअत को टारगेट मिला और उस 1,65,00,000 के टारगेट के एवज महकमा ज़राअत ने 1,63,00,000 एकड़ गंदम लगाई और 7 मुख्तलिफ इदारों ने इसको वेरीफाई और ऑथेंटिकेट किया। मुख्तलिफ सर्विस के अंदर स्पार्को ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, लिम्स ने और बहुत सारे इदारों ने कि जो टारगेट था उससे ज़्यादा गंदम लगी है, उससे कम गंदम नहीं लगी। तो गंदम हमारी ऐसी फसल है जिसका लगना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत अपनी हर कोशिश करेगी कि गंदम की फसल लगे, गंदम के काश्तकार को ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो गंदम की फसल लगाता रहे। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में माशाल्लाह पिछली दफ़ा बहुत इजाफा हुआ, 6.5 या 25 के करीब, और इंशाल्लाह ताला इस साल भी हमें उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ जब देखी जाती है तो वो पूरे सीज़न की देखी जाती है, वो एक क्रॉप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। और मैंने पहले आपसे ये गुजारिश की है इस प्रेस टॉक के अंदर कि महकमा फूड अथॉरिटी एक नए महकमे के अंदर जम हो चुकी है और फूड अथॉरिटी और पास्को का मैं कुछ कह नहीं सकता। फूड अथॉरिटी जो है वो उसी मुआहदे के तहत, जिस मुआहदे के तहत सिंध में, जिस मुआहदे के तहत केपीके में ख़रीदारी नहीं हो रही, सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही, और उस मुआहदे के तहत फूड डिपार्टमेंट भी सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकता, ना प्रोक्योरमेंट कर सकता है। लेकिन हम फार्मर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इस बात पे हम रुके नहीं हैं। हमने जब वीट की सोइंग की बारी आई तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने वीट सपोर्ट दी।
اب جو ہمارے کسان کارڈ کے جتنے فارمرز ہیں ان کو ہم 15 ارب روپے فی فارمر کو ہم 5,000 روپیہ ایکڑ سپورٹ دے رہے ہیں، اور وہ 95% سارے گندم کے کاشتکار ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت جو کام کر رہی ہے باخوبی کاشتکار اور کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا. لیکن اگر باہر سے اور دوسرے صوبوں سے کسان کو کچل کر پنجاب کے کسان اور پنجاب کے کاشتکار اور پنجاب کی گندم کے اوپر آپ سیاست کریں گے تو ہم بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے صوبوں پہ کیا گل کھلا رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک آپ نے بات کی کہ کسان کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے. جتنے بھی کسان رہنما ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو حکومت کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. جتنے بھی کسانوں کے رہنما، جتنے بھی کسان اتحاد تنظیمیں ان کے رہنما وہی لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا ایک طرف وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ان کا ہمارے ساتھ بیٹھنا فرض ہے اور ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا فرض ہے. دیکھیں اگر وہ کسانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے. ہم بطور گورنمنٹ کسانوں کی آواز ہیں، وہ بطور اتحاد یا آرگنائزیشن کسانوں کی آواز ہیں. تو اگر ہم مل کے بیٹھیں گے تو ہم مثبت کردار ادا کر سکیں گے. تو یہ اچھی بات ہے. 50 لاکھ کسان اور آپ لوگوں نے کارڈ جو دیے وہ صرف 5 لاکھ لوگوں کو دیے ہوئے. تو یہ اس میں یہ نہیں کہ تھوڑی اس کا کسان کارڈ کا ایمبٹ 6 لاکھ سے سی ایم پنجاب کا پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی جس پہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم یہ کسان کارڈ صرف یہاں تک نہیں روکیں گے. کسان کارڈ جو اگلے فیز 2 میں جا رہا ہے وہ جتنے کسان کارڈ فارمر لینا چاہے گا اتنے دیں گے، چاہے وہ 10 لاکھ ہو، چاہے وہ 15 لاکھ ہو، چاہے وہ 20 لاکھ ہو. بہت شکریہ.